یا رب مسلمانوں کو ظاہری اور باطنی پاکی نصیب فرما. باطنی پاکی کلمہ توحید سے، صدق سے، دیانت سے، وفا سے، عہد و پیمان کے پاس خاطر سے باطن دل دھلا جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. اور ظاہری اعمال سے ظاہر کو فائدہ ہوتا ہے. صاف کپڑے پہننا، وقت پر وضو کرنا، عمدگی کے ساتھ نہانا، سبحان اللہ. فرمایا جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں قیامت کے دن ان کے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی نکلے گی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوشش کرتے تھے کہ اکثر نمازوں کے لیے نہا لیں. قیامت کے دن لوگوں کے اعضاء چمکیں گے، عثمان پورا چمکے گا. ذوالنورین کہنے کی ایک علت کشف النقاب میں یہ لکھی ہوئی ہے. وضو کتنا بہترین عمل ہے. ہاتھ دھوئے جاتے ہیں 3 مرتبہ، منہ کنگالا جاتا ہے 3 مرتبہ، مسواک کو سنت قرار دے دیا گیا. ناک صاف کی جاتی ہے 3 مرتبہ، الٹا ہاتھ اس میں استعمال ہوتا ہے. چہرہ دھویا جاتا ہے 3 مرتبہ. ہاتھوں کا گناہ، آنکھوں کا گناہ، منہ کا گناہ، چہرے کا گناہ سب جھڑتا ہے، نیچے گرتا ہے. جیسے مٹی لگی ہو، کوئی گرد و غبار لگا ہو اور دھلنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح گناہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے. محققین لکھتے ہیں ہاتھ ایسے دھوئیں کہ انگلیوں سے پانی ہاتھ پہ آ جائے، کونیوں سے نکلے. پانی جہاں سے آئے واپس وہاں سے نہ جائے. گناہ جس راستے سے آتا ہے اس سے جاتا نہیں ہے، راستہ دوسرا دینا پڑے. محقق ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے. جلدی جلدی ہوتی ہے ان کو تو ٹوٹی کے نیچے ایسے 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 کر لیتے ہیں. ساری زندگی آپ ایسے ایسے کریں گے چھوٹے بچوں کی طرح. بڑے مرد کامل کا وضو نہیں کریں گے آپ. اس سوپ میں پانی انگلیوں سے ڈالو، تلوے میں آئے ہاتھ پہ پھیلے اور جب کونیوں تک آئے تو انہیں چھوڑے، ایسے کوئی چیز پھینک دے. جب وضو ہی سنت طریقے سے نہیں ہے تو نماز میں خارش اس کو ہو رہی ہے، خیالات اس کو آ رہے ہیں، بے چینی اس کو ہے. بس نماز کی نیت باندھ دی اور سر سے پاؤں تک کھجلی شروع ہو گئی. یہ نماز ہے یا یہ نماز کی کوئی نقل اتارتی ہے؟ نماز میں تو مومن ایسا پرسکون ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن زبیر کے متعلق ہے جب وہ نماز پڑھتے تھے حرم میں کھڑے ہو کر، ایسے پرسکون کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے سمجھتے لکڑی کھڑی ہے، آ کر کے سر پگڑی پر بیٹھ جاتے. نمازیں سیکھ لو، نمازوں میں سکون پیدا کرو. اعضاء میں پانی بقدر ضرورت ڈالو. ٹوٹی سے جو پانی نکلتا ہے اس پر بھی کنٹرول رکھو. جو پانی وضو کی ضرورت کے لیے استعمال ہوا قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں ڈل کر نیکیوں کا وزن بڑھائے گا، اور جو پانی بغیر ضرورت کے استعمال ہوا قیامت کے دن گناہوں کے پلڑے میں ڈل کر گناہوں کا وزن بڑھائے. چاروں ائمہ کے فقہ میں ہے کہ پانی میں اسراف، فضول خرچی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، اور اس پہ عوام نہیں خواص مبتلا ہے. یہ خواص کا مرض. سر کا مسح ایک بار کرنا ہے، انگلی تر ہے تو کافی ہے، ورنہ نیا پانی ہاتھ کا گول. اور پانی سر پہ نہیں ڈالنا ہے،
گیلی انگلیاں سر پر پھیرنی ہے، پیشانی سے لے کے پیچھے تک اور پھر سائڈوں تک، اور پھر یہ انگلی کانوں کے اندر پھرانا ہے اور بڑا انگوٹھا کانوں کے پیچھے لانا ہے، اور یہ جو ہاتھ بچ گئے انگلیوں کے پیچھے کے حصے یہ گلے پہ پھیر رہے ہیں۔ مسا ایک بار کرنا ہے۔ علماء لکھتے ایک مرتبہ مسا ہوگا اور 3 دفعہ چھو لیا تو یہ غسل ہو جائے گا۔ حکم وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسے کا ہے، غسل کا نہیں، دھونے کا نہیں۔ دونوں پیروں کے دھونے میں الٹا ہاتھ استعمال ہوگا، دائیں ہاتھ نہیں لگے۔ ایک پیر پر آمنت باللہ پڑھ لے اور دوسرے کے پاس سورہ قدر تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ، بعض جگہ دیکھا گیا کہ ایک آدمی وضو کے بعد انگلی اٹھا کے آسمان کو دیکھتا ہے اور کچھ پڑھتا ہے۔ یہ کمزور روایت ہے، حدیث تو نہیں ہے، ایک تابعی کا عمل ہے۔ راجح یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں اور اسے ترک کرنا چاہیے۔ بس اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھنا کافی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادتین دونوں پڑھ لیں۔ سنت وضو کرنے کے بعد ترمذی شریف میں ہے، جب یہ شخص وضو سے فارغ ہوتا ہے فتحت لہو ثمانیۃ ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے۔